پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی سلسلہ جاری تھا اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوتی ہے کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پہ, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیگمنٹ میں پروگرام دیکھنے والوں کو موقع دیا جائے کہ وہ پروگرام میں شامل ہو کر اپنا مسئلہ بیان کریں, صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم بات کر سکیں. تو آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب تشریف فرمائیں یہاں پر, ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. معزز مہمان جو ہے ہمارے ایک ماہر ہربلسٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کر رہے ہیں, تحقیق کے شعبے سے وابستہ بھی ہیں. یہ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے جو ادویات تیار کرتے ہیں ایک بڑے طویل عرصے سے, لگ بھگ 40 سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ ہو چکا ہے تحقیق کرتے ہوئے, تو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. معزز مہمان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب مختلف بیماریوں کے حوالے سے یقیناً بات کی جائے گی, آپ کے سوالات جو پہلے سے موجود ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے. اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کو چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور گزارش یہ ہے کہ آپ پروگرام میں ضرور کال کیجیے, آپ کو موقع دیا جائے گا, کال ضرور شامل کی جائے گی, لیکن چند چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے. ابتدا میں ہمیشہ اس کی وضاحت کرتا ہوں, جب بھی آپ بات کریں مختصر بات کریں. ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس کے اوپر ہماری آواز سن کے اسی پہ آپ نے جواب دینا ہے. آپ ہماری آواز ٹیلی فون پہ سن کے اگر ٹی وی سے آواز سننے کی اپنی کوشش کریں گے یا اپنی آواز اس کے اوپر سننے جائیں گے تو پھر آپ سے بات نہیں ہوگی اور فوراً آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ کر دی جائے گی. تو آپ اس کا خیال رکھیں, آپ کو ضرور موقع دیا جائے گا, آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. حاجی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ ابتدا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ طریقہ علاج کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے اپنے کام کے حوالے سے, تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم سوال جواب کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الحمدللہ, اللہ فکر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. میرا طریقہ بڑا آسان ہے. سب سے پہلے قرآن پاک کے ذریعے روحانی علاج ہے اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے جسمانی علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری تمام جڑی بوٹی میں کلام الہی پڑی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی جسے پانی منگواتے ہیں, 2 بوتلیں پانی کی بھری منگواتے ہیں, پڑھ کے واپس دی جاتی ہیں, جو پورے خاندان کے کام آتی ہیں اور مختلف بیماریوں میں کام آتی ہیں. پانی ختم نہیں کرتے, وہ ڈالتے رہتے ہیں, پورا خاندان 2 بوتلوں کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا بہت آسان سا طریقہ ہے. جو بھی ہمارا علاج کرواتا ہے جڑی بوٹی دیتے ہیں, کلام الہی پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں, کلام الہی پڑھ کے بھی دیتے ہیں, دونوں کام کرتے ہیں. پھر اس میں اسپیشل کارڈ کا پروگرام ہوتا ہے. ہمارا ADM نیچرلز یوٹیوب چینل تھا, اس پہ جو ہم نے اپنی ویڈیوز ڈالی ہوتی ہیں مختلف موضوعات پہ ہوتی ہیں, مریضوں پہ ہوتی ہیں. اس میں جو پروگرام کے اینڈ میں یا اسپیشل کارڈ کا پروگرام کرتے ہیں وہ ہر ویڈیو میں موجود ہوتا ہے. اس کو تمام دیکھنے والے سننے والے ہر مذہب کا انسان استعمال کر سکتا ہے, کوئی اس میں ذات پاک کی قید نہیں ہوتی ہے. اس طرح میں ان کے ساتھ 24 گھنٹے میں سامنے رہتا ہوں اور آپ کو اسی لمحے فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. بہت خوب. تو یہ اللہ کا وہ عظیم کرم ہے کہ جس کے الفاظ نہیں ہیں. جب آپ اور ہم یہاں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں یا کاٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا دنیا جہان سے کہیں بھی بیمار ہے کائنات کسی بھی حصے میں, جب وہ مجھے فون کرتا ہے, اس کی دعا ہوتی ہے, کاٹ ہوتی ہے, الحمدللہ چند لمحوں میں جو آواز آتا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. بہت خوب. جتنا بھی ہے آپ کے ساتھ شاید یاد ہے کہ ہمارا پروگرام ہوا تھا, نازیہ ملک کا بھی ہوا تھا, انگلینڈ میں تھی. اس طرح وہاں کے بہت سے لوگ ہیں جو وہاں سے فون کرتے ہیں, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, بہت سے ممالک میں. تو اللہ فوراً شفا دیتا ہے, فوراً شفا ملتی ہے. تو یہ میرا طریقہ کار ہے. میرے لیے سب سے اول اور آخر میرے لیے قرآن ہے. بہت ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ساتھ میں یہ بھی ذرا اضافہ فرما دیجئے, وہ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے یہاں پہ جن کو لا علاج تصور کیا جاتا ہے یا سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے. آپ کی تحقیق میں مشاہدے میں کیا چیز آئی ہے, یا کون کون سے ایسے مریض آپ کے پاس ایسے شفایاب ہو چکے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اس مرض میں مبتلا تھے جو لا علاج ہے؟ فرمائیے گا. یاسر, تو اس سے پتہ نہیں کتنی ہزاروں بیماریاں ہیں. جی. ایک آپ نے سوال کیا, میں آپ کو ترتیب سے 2-3 بتا. بالکل ضرور تفصیل سے جواب. دیکھیں ایک مثال ہے کہ چھوٹا سا اتنا سا بچہ میرے پاس لے کے آئے تھے, اس وقت فیملی دبئی میں تھی. اس بچے کے سے ہاتھ آپ پھیریں گے نا اس طریقے سے تو ساری گٹلیاں جیسے کنچے رکھے ہوئے ہیں یا بیر رکھے ہوئے ہیں سارے, اور اس پہ زخم بھی زخم, اور مینٹلی طور پر بھی وہ مطلب ہے کہ وہ فارغ. دماغی طور پہ بھی اپنی زندگی میں نہیں ہے, جسمانی طور پہ اپنی زندگی میں نہیں ہے, لیکن اس کے ماں باپ کو سلام ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے. جس طرح بتایا من و من ایسے کام کیا, الحمدللہ آج قوم پیش 7-8 سال ہو گئے ہوں گے, شاید اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے کہ وہ بچہ اپنی زندگی میں مکمل طور پہ ہے. ذہنی طور پہ 19-20 فرق ابھی باقی ہے, لیکن جسمانی طور پہ کہیں گٹلیاں, کنچے, زخم کچھ بھی نہیں, وہ سب صاف ہو چکا ہے.
جس کے لیے میڈیکل میں کہتے ہیں کہ یہ ناقابل علاج مرض ہے، کیونکہ کچھ بہت ساری بیماری ایسی ہیں کہ جس کی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی، اس کی ریسرچ نہیں ہوئی، اس کی میڈیسن بھی ایجاد نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ایسی بہت ساری بیماری ہیں جیسے بولتے ہیں ہیمنجوما کینسر ہے. جی آپ جتنے ڈاکٹر سے ہماری بات ہوتی ہے ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر سے میڈیکل علاج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ آٹزم، جی اس کا بھی کہتے ہیں کوئی علاج نہیں، بالکل ایسا ہی. سوائے اس کے کہ اس کو وہ دوائی دیتے کہ وہ کچھ دیر کے لیے جسم سن ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. آرٹسٹک ہے، سی پی چائلڈ ہے تو چھوٹے دماغ کے جو بچے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی یہی تاثر ہے. پھر کچھ بیماریاں اور ہوتی ہیں جو اسکن کی بیماری ہیں، جی جی جیسا سورائسس ہے. سورائسس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا میڈیکل میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے، دوائی لیتے ہیں دب جاتی ہے، پھر اٹھ جاتی ہے، دبتے اٹھ جاتی ہے. لیکن جب جو ہمارے پاس سے علاج کراتے ہیں، اگر لگ کے علاج کراتے ہیں ٹائم لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں. لیکن ٹھیک ہونے کے بعد جب شروع ہوتے ہیں نا اللہ امان الحفیظ، یعنی زندگی کا آخری دن ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا ہی. اس طریقے سے ایگزیما ہے، ایسا دادر ایک بیماری ہے جو چھوٹی جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ پھیلتی اس میں خارش ہوتی رہتی، زخم ہوتے رہتے ہیں. یہ ابھی تک تو میں نے جتنا بھی دیکھا کہ وہ تھوڑا کم ہوا بڑھ گیا، لیکن ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آئے تھے میرے رب نے میری علاج رکھی اور وہ ٹھیک ہو کے گئے. آج بھی کل بھی ایک مریض کو میں نے اس کو دوائی دی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ 24 گھنٹے میں خاطر خواہ فرق آ گیا. بہت خوب. اس کا یہ عالم تھا کہ اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس کی نازک جگہ پہ پہنچ کے لیے ساری پورا جی اس کی زندگی ازدواجی زندگی خراب ہو گئی. جی کیونکہ سب زخم اس کنڈیشن میں تو ہاری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی گھٹنوں میں، رانوں پہ، پورے پیٹ پہ، کمر پہ اتنے بڑے بڑے چپاکے پڑے ہوئے. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سب بیماری قابل علاج ہے. میں نے یہ دیکھا کہ شفا اللہ کے اختیار میں نے کوشش کرنی، میرا کوئی دعویٰ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. لیکن جتنے لوگوں نے ہم نے کوشش کی، سبحان اللہ، میرے رب نے علاج رکھی. بہت خوب. آپ اس بات کے گواہ ہیں یاسر، آپ کا میرا طویل ساتھ ہے. جی یقیناً. آپ دیکھیں آپ کے سامنے ساجد لقمان کو یاد کرتے ہیں. بالکل ایسا. اس کا جو آپ نے بھی ڈاکٹروں سے میٹنگ کی، پروفیسروں سے میٹنگ کی، آپ نے جو اپنی ریسرچ کرتے ہو، میں اپنی ریسرچ کرتا ہوں. جی آپ کی میڈیکل کی ریسرچ بہت، میں اپنے ڈاکٹر یاسر کا نام میں جوڑ دیتا ہوں، اسی وجوہات ہے کہ آپ اس کی ریسرچ کرتے ہو. میری زندگی میں 2 شخص ہیں جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے جواب نہیں دیا. ایک ڈاکٹر بلند اقبال ہے، جی لاجواب انسان ہے. ایک یاسر ہے. بڑی نماز. یہ نہیں کہ منہ میں آیا تو چھوڑ دیا، بالکل ٹھیک ہے. آج تک تم نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. کبھی میں ان سے کوئی بات پوچھی نا، کوئی مسئلہ تھا تو اس نے بولا کہ حاجی صاحب دیکھو میری فیلڈ الگ ہے، میری فیلڈ کا نہیں. ٹھیک. دیکھیں اچھا لگتا ہے، جی جی یعنی زبانی جمع خرچ کرنا، مس گائڈ کرنا، یہ غلط چیزیں ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جو چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھی ہیں تو میں تو آپ کو ایک نقطہ بھی نہیں بتا پایا. جو بیماری میڈیکل میں ناقابل علاج ہیں تو ایک نقطہ بھی نہیں بتا پایا. آپ کے پاس کالز آتی ہیں کہ میں شوگر کا مریض ہوں، میرے پاؤں سنیں، میری ٹانگیں سنیں، اس میں سوئی بھی لگاتا ہوں تب بھی پتہ نہیں چلتا ہے. اور جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو اگر سوئی چبو بھی دو چیخیں نکلتی ہیں. یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے. جی. خوشی کس بات کی ہے؟ اب تم زندگی میں آ رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے. تمہیں درد و کرب کے احساسات میں مطلب ہے کہ زندگی آ چکی ہے، آنی نہیں ہے، آ چکی ہے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آج بھی ہم یاد کرتے ہیں جمیلہ خاتون کو، اس کو لمبی زندگی تقریباً 20 سال تو ہو گئے اس کو. جی. اسے گینگرینگ ہو گئی ہے. جی. شاید کبھی آپ کے پروگرام میں آئی، مجھے نہیں آئی، یاد نہیں ہے. اس کے پاؤں کے سب وہ معاملے خراب تھے. اس کے گھٹنے سے ٹانگ کاٹنی، پھر کمر یا چولی سے کاٹنی تھی. شوگر پیشنٹ تھی. ان کا علاج شروع ہوا، چلنے قابل نہیں تھی، اور رکشے میں آ کے بیٹھی آتی تھی، رکشے میں اسے دم کر کے واپس بھیج دیا کرتا تھے. اس کا پاؤں کا ایک انگوٹھا 2 انگلیاں سیاہ کالی ہو گئی تھی، بالکل گل گئی. اس کا طریقہ بتایا کہ تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، باقی دوائیاں ہم اپنی طرف سے دے رہے تھے اسے. انہوں نے محنت سے علاج کیا. 15 دن کے بعد اس کی بیٹی کا تپا ہوا فون آتا ہے. آئے ہائے کیا گرم کھولتی ہوئی چائے. یہ آپ کیا علاج کرتے ہیں؟ کیسا علاج ہے تمہارا؟ میری ماں کی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ کو مبارک ہو، عجیب انسان ہے. میری ماں کی ٹانگ میں درد ہو، مبارکباد. میں نے کہا نادان لڑکی، آپ نے مجھے بتایا کہ ہم سوئی ایک طرف سے ڈالتے ہیں دوسری طرف سے نکالتے ہیں، اس سے پتہ نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے. اب درد محسوس ہونا، اور اب درد بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں سوئی لگاتے ہیں وہ چیختی ہے. اس سے مطلب وہاں زندگی آ چکی ہے. اچھا. میں نے کہا الحمدللہ آج کم و پیش 18-20 سال ہو گئے. اللہ کا کرم و کرم ہے جمیلہ خاتون اپنی زندگی میں ٹھیک ہے. ہاں جو ایک انگوٹھا پاؤں کا، وہ 2 انگلیاں،
وہ جو طریقہ بتایا انہوں نے خود ہی گھر میں استعمال کیا، وہ الگ ہو گئے کیونکہ وہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں تھے، بالکل ٹھیک کہ سڑ کے سیاہ کالے ہو گئے تھے۔ آج بھی جمیلہ خاتون ٹھیک ہے، اس کے ساری رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہے، سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال جو ہے بہت کام کیا کہ ابھی تک بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی تحقیق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یا سر ایک بیماری کا نام ہے ایٹوپی۔ ایٹوپی بیماری کیا بچوں کو بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے، کسی کو اتنی شدید ہوتی ہے اس کی پوری اسکن بالکل لال ٹماٹر بنی ہوتی ہے اور وہ ذرا بھی گرمی برداشت کرنے کا ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ذرا سی گرمی لگی اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اتنی جلن ہوتی ہے۔ جی اب جو ہمارے پاس علاج ہوا، جتنے لوگوں بھی ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ زندگی سے باہر نکل چکے ہیں، آج نارمل زندگی میں آ چکے ہیں، کوئی 100%، کوئی 50-60%، لیکن آ چکے ہیں۔ اس کا ہمارے پاس بہترین علاج موجود ہے، اور اچھی بات ہے کہ پہلے تو ہمارے جو میڈیکل والے تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اب تسلیم کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اسی کے ذریعے جو وہ علاج ہے اور یہی جو ہے وہ اس کا مکمل حل ہے۔ بالکل اس کے تسلیم کرنے کی وجوہات ہے کہ انہوں نے 2-3 سال اس میں لگا چکے ہیں، لیکن معاملہ نہیں بنا۔ بالکل ٹھیک اور ہے، جب ہمارے پاس ٹھیک ہو کے واپس جاتے ہیں تو جب اس پہ وہ ڈیٹیل لیتے ہیں تو سامنے رزلٹ ہوتا ہے، تب ان کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا اور ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے، وہ یقین دلانا سب سے مشکل کام ہے۔ تو بڑے غیر معمولی نتائج کچھ کیسز کے اندر آئے ہیں جن کا چند ایک کا تذکرہ بھی یہاں پر حاجی صاحب نے کیا، اور کچھ رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے مشاہدے میں آئیں جن کو ہم نے خود مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت واضح فرق جو ہے، بلکہ بہت بڑا فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آئے، محض خدا کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے۔ اسکرین کے اوپر نمبرز یہ دیے گئے ہیں، نیچے جو نمبر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چل رہا ہے جس میں آگے انگریزی میں لائیو کال لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے بات کرنے کے لیے معزز مہمان سے۔ اوپر جو دیگر نمبر جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں سبز رنگ کی پٹی میں، یہ معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہیں جو اس وقت بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان پہ رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے جو مطب میں کلینک میں موجود لوگ ہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کسی بھی بیماری کے حوالے سے ہو۔ حاجی صاحب اب ذرا آتے ہیں موضوع کی طرف۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے یہ جو اسکن کے حوالے سے مختلف بیماریاں ہیں، اور میں گزشتہ روز جو پروگرام کر رہا تھا تو میں یہ بات معزز مہمان کے سامنے میں نے رکھی، انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ اس وقت جو سب سے مہنگا علاج بن چکا ہے وہ اسی اسکن کا علاج بن چکا ہے، یا جو گرتے بالوں کا مسئلہ ہے یا اسکن کے اوپر لوگوں کے مختلف مسائل ہیں، مہنگی ترین ادویات جو باہر سے منگوائی جاتی ہیں وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں بھی بڑی ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اس میں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن کو شاید اس سے افاقہ ہوا۔ تو یہ فائدہ کیا ہے اگر اتنے مہنگے مہنگے علاج ہو بھی رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو افاقہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں جائیں، کیا کریں، یہ تو ذرا فرمائیے گا۔ جی یاسر اللہ کو سلام رکھے، آپ نے کیا نام ہے پہاڑ کھول دیے۔ جی حقیقت یہ ہے ٹھیک ہے، آپ نے پہاڑ کا دروازہ کھولا ہے، یعنی گھر کا دروازہ نہیں کھولا، جی جی پہاڑ کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ سچ ہے یاسر کہ مہنگی سے مہنگی دوا استعمال کرتے کرتے رزلٹ نہیں آتا ہے، جی چند دن کی اور پھر اس سے بدتر ہو گئے، چند دن اس سے اور بدتر ہو گئے، جی اور بڑھتے بڑھتے اتنی سی تکلیف کیوں ہو جاتی ہے۔ اس میں مثال دوں، ایک بچی میرے پاس ابھی علاج کے لیے آئی ہے، اس بچی کو اس کے باپ نے، گھر والوں نے اس کا پورا سر میں پورے زخم 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 زخم، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس میں کیڑے بھی آتے تھے، جوئیں تو ویسے ہی برمار ہوتی تھی، نہا نہیں سکتی، اور اس لیے اگر نہائے تو اس کا حال بہت برا ہوتا ہے، اور اس کا اتنا برا حال ہوتا ہے کہ پوچھو مت۔ اب انہوں نے علاج شروع کیا تو الحمدللہ آج وہ بچی، اس کے باپ کا 2 دن پہلے فون آیا، بالکل اپنی زندگی میں آ چکی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کبھی پرہیز نہیں چھوڑنی، مہینے 2 مہینے اس کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ آگے مزید نہ خراب ہو۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ علامہ الحفیظ، دیکھیں چھوٹی سی مثال دوں کہ یاسر ایک مریض نے 1 سال میں 20-30 لاکھ کا علاج کروایا ہے، 20-30 لاکھ کا، لیکن اس کو وہ رزلٹ نہ ملا۔ ہمارے پاس آگے چند ٹکوں میں علاج کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ آپ اس میں دونوں میں تو بڑا فرق ہے نا، یہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ جڑی بوٹیاں، تیل ہے، کلام الہی ہے، اس سے وہ ٹھیک اور ہوتا ہے۔ جو بچی کا ایسے بال اٹھا کے اس کے باپ نے دکھا، یہ پورا یہاں سے یہ نیچے کا یہاں پورا ایسا بال کٹے ہوئے، سارے زخموں کا یہ عالم تھا کہ علامہ بدبو آ رہی تھی۔ کالر ہیں ان کو جی شامل بسم کرتے اللہ۔ ہیں۔ جی پہلے کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ یا السلام علیکم۔ میرے پاس آواز جو ہے ان کی ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی، یا تو یہ ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اچھا، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے. ہیلو، جی جی آواز آ رہی ہے، آپ ٹی وی پروگرام میں میرے السلام بھائی. علیکم. بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کال ڈراپ کر دیں کیونکہ ٹی وی کے اوپر اب اگر آواز سننے کی کوشش کریں گے تو بات نہیں نہیں ہوگی. نہیں جی بات نہیں ہو پاتی ہے، کس بڑا فرق ہے، ٹائمنگ کے جی فرق ہے جی دونوں ٹائمنگ میں میں. فرق ہوتا ہے. جی تو اب مجھے جو وہ بچی آئی تو اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے دانے زخم بالکل صاف. ہو گئے. اور مزے کی بات ہے، جو بال بڑھتے ہیں نا، جو یہ تیل و کریم لگاتے ہیں نا، چاہے زخم ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں بال اور جڑوں سے نکلتے ہیں، اتنے مضبوط بال نکلتے ہیں کہ جواب ہی نہیں ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اب دوسری چیز یہ کہ یہی تیل و کریم اگر سر پہ آپ لگاتے ہیں، سورائسز ہوتا ہے آپ کے سر کے اندر ہوتا ہے، جی آپ پہ ایگزیما ہوتا ہے، جی یا خشکی ایسی ہوتی ہے کہ پاپڑی اوپر نیچے جمی ہوتی ہے، بجتے جمی بالکل ہوتی ٹھیک ہے. لیکن آپ جب اس پہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، محنت کر کے اس میں آپ رزلٹ دیکھتے ہیں تو بہت بڑا رزلٹ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ڈاکٹرس ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. لیکن وہ ہماری میڈیسن استعمال کرتے ہیں. اپنی میڈیسن شاد نظر کبھی استعمال کی نہیں کر سکتے، ہماری استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تیل استعمال کریں تو ہمارا، کریم استعمال کریں گے تو ہمارا استعمال کریں گے، جڑی بوٹی استعمال کریں تو ہماری استعمال کریں گے. بہت خوب. وہ کہتے ہیں کہ یہ شاندار ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ صاحب کدوم فاروق صاحب جی بہت پیارا انسان ہے. جی زندگی میں کبھی آپ کو ان کو اپنے پران میں بلاؤں گا. وہ انسان نہیں ہے کہ فرشتوں کی کمپنی میں بیوی دونوں. بالکل ٹھیک ہے. تو بیوی کو سائنس کا پروگرام تھا، شوہر کو دمے کی تکلیف بائی برتھ، جی سنیں بائی بالکل برتھ ہو ٹھیک گئے. ہے. اس کا یہ تھا کہ وہ ایک طویل وقت تک علاج کراتا رہا، شادی بھی ہوگی لیکن اس کا سانس سنبھلنا مشکل تھا. بالکل ٹھیک ہے. آج الحمدللہ وہ فیملی بالکل پرفیکٹ اپنی زندگی میں سکون کی زندگی گزار رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دمہ بھی ختم ہو گیا، پھیپھڑوں میں کوئی بتایا میڈیکل رپورٹس تھی لا کے، پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر نے بولا کہ لائف ٹائم تک چیز ختم نہیں ہوگی، لیکن آج وہ ٹھیک ہو گئی. اب میں چھوٹی سی مثال، آپ نے بولا کہ وہ بیماری جو ہے میڈیکل میں ناقابل علاج ہے اسکن کی، لیکن میں ایک اور اندرونی بات بھی کہنا چاہتا ہوں. ضرور کیجیے. یاسر شہزادے، بہت سارے بچے ہیں، جوان ہیں، آپ کی عمر کے، میری عمر کے، بوڑھی لوگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ان کے معدے خراب ہیں، معدے میں زخم ہیں اور پانی کی تھیلیاں ہیں، اور کہیں کہیں خون کی تھیلیاں بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ بچے کی زندگی اتنی اذیت میں گزرتی ہے کہ علامان الافیز. جی ہمارے پاس ابھی 2 بچوں کا علاج ہوا تو لیکن دونوں میں کچھ چیزیں الگ ہیں، کچھ مشترک ہیں. میں دونوں کو الگ الگ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. جی جو کچھ بھی کھائے تو پیٹ میں درد، کچھ بھی کھائے پیٹ میں درد، کچھ بھی کھائے تو فوراً موشن. آج وہ بچہ اپنی زندگی میں 3 مہینے سے زیر علاج ہے، اور آج اپنی زندگی میں 100%. سب سے بڑی مشکل یہ یاسر، مجھ سے کہیں زیادہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ڈاکٹر پروفیسر ہیں. بالکل ٹھیک. میں تو درویش فقیر آدمی، اب جانماز میں میرا وقت گزرتا ہے. جتنا پریشان پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، ان پڑھ نہیں ہوتا. جی آپ پڑھے لکھے ہو نا، آپ رپورٹ پڑھ کے نا بالکل آپ ایسا ہی. کا دماغ پھٹے گا، بالکل ایسا ہی. آپ اذیت میں ہوگے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. 500 نسخے اس میں سامنے موجود ہیں کہ بیماری ہیں. اس کے مقابلے میں جو میڈیکل نہیں جانتا، وہ پڑھا لکھا بھی ہے نا، وہ سکون میں، بالکل ٹھیک ہے. بڑے سکون میں. بالکل ایسا ہی. ہونا وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے، لیکن کوشش جاری رکھنی ہے. جی اس بچے کی ماں بی فارمیسی ہے، اس نے کافی کچھ ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے. جی اب اس نے جب کہا کہ یہ رپورٹیں پڑھ پڑھ کے دماغ پھٹتا ہے، میں نے کہا تسلی رکھو، سب خیر ہوگی. سبحان اللہ، جب اس کی 3 مہینے بعد رپورٹس آئی ہیں، اس کی رپورٹس، ایک رپورٹ کو چھوڑ کے تمام رپورٹیں کلیئر ہو چکی ہیں. ماشاء اللہ بہت خوب. ٹھیک ہے. جبکہ بقول ڈاکٹرز کے کہ 50-50 ہے، یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، یہ پوری زندگی سے میڈیسن پہ گزارنی ہے. بڑا ہوگا، شادی کرے گا، جوان ہوگا تو تبھی میڈیسن. لیکن آج وہ مریض دوائیں استعمال کر رہا ہے، لیکن جب جو ایک چیز باقی ہے وہ بھی ٹھیک ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی. بہت خوب. لیکن دوائیں جو ہماری وہ ترتیب سے چل رہی ہیں. جتنی جتنی بہتری ہو رہی ہے، اب آہستہ آہستہ اس بچے کا پرہیز کم ہوتے چلا جا رہا ہے. یہ تو ایک کا سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال دوسرے بچے کا ہے. اس کا کیا، اس کو بھی معدے کی سیم تکلیف تھی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ تکلیف ایک اور تھی. وہ جیسے ہی کیا نام ہے پوٹی کرنے بیٹھے، وہ اندر کا سارا گوشت باہر آ جائے، اور وہ اذیت، وہ تکلیف کہ اللہ مان الحفیظ. پھر وہ دھو دہا کے صاف کر کے اس کی ماں باپ کو گوشت کو واپس نکالے. یہ طے ہوا کہ اس کو آپریشن کرایا جائے.
لیکن آپریشن نہیں کرایا غنیمت ہو گئی. لیکن آج وہ بچہ میدے کے طور پہ تو 100% ٹھیک ہو گیا، لیکن باقی جو گوشت باہر آ رہا ہے وہ بھی 80% ٹھیک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. چلیں، میرے خیال میں پھر ٹی وی سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح طرح سے، شاید ان کے پاس آواز نہیں جا رہی. جی حاجی صاحب. اچھا اب حاجی صاحب، یہ اسکن کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے، بہت سارے اور دیگر مسائل ہیں، برس کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر مسائل ہیں. اب یہاں بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب جیسے جیسے ماحول، آپ خود بھی اس تمام چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں، ماحول کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کی الرجیز کا شکار ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی الرجی میں ہے، کسی کو خارش کا مسئلہ ہے، کبھی کسی کو کچھ مسئلہ ہے. تو یہ جب ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے کیا تدابیر کی جائیں؟ لوگ مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں لیکن ان میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی. دیکھیے اثر آپ کی بات بڑی اچھی ہے، لیکن اس میں سوال الگ الگ ہے. جی. سوال ایک نہیں. خارش کی ایک بیماری ایسی ہے، ایک کو آگے پورے خاندان کو لگ گئی اور سالوں چلتی ہے. جی جی سالوں چلتی ہے. جی. اسکن کی کوئی بھی بیماری ہے، اس کے لیے ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے نیم. بالکل ٹھیک ہے. نیم کی شاخیں پکا کے پورا خاندان اس کا پانی پیے. بالکل ٹھیک ہے. نیم کے پتے پکا کے پہلے الگ سے نہا لیں، پھر اس کے بعد نیم والا پانی جو ہے نا ٹپ میں ڈالیں، اس میں 5-7 منٹ اپنا وہ دھوتے رہیں، صابن نہ لگائیں. ٹھیک ہے. جو باہر نکلیں تو برائے نام زیتون کا تیل لگاتے ہیں، برائے نام. ٹھیک ہے. یا تو اگر ہمارے تیل و کریم ہے تو اس کے مسئلے بھی نہیں ہو تو آنن فانن الرجی صاف ہوتی رہتی ہے، فوراً صاف ہوتی رہتی ہے. اسکن کے معاملے بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگوں کو مرچی سوٹ نہیں کرتی، لیکن بدنصیبی ہے کہ مرچی کھانی ضروری ہے، کیوں؟ منہ کا مزہ ہے. بہت خوب. ادھر مرچی کھاتے ہیں پورا چہرہ جسم دانوں سے بھر جاتا ہے، کسی کو پس والے دانے نکلتے ہیں، کسی کو لال سرخ دانے نکلتے ہیں، کسی کو دودوڑے بنتے ہیں. لیکن بدنصیبی ہماری ہے کہ ہمیں مرچی کھانی ضروری ہیں، کھانی ضروری کیونکہ ہمیں منہ کا ذائقہ چاہیے. ایسا ہی ہے. لیکن زندگی ختم ہوتی کوئی بات نہیں، لیکن منہ کا ذائقہ چاہیے، یہ بدنصیبی کی علامت ہے. بالکل ایسا ہی. دوسرا، کچھ لوگوں کو دوسری چیزیں ان کو راس نہیں آتی. چاول کھاتے ہیں، آج اتنا سا اس کو کیا پتا چاول کھاتا ہے اتنا موٹا ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہے میرا بادی بدن ہے، چاول مجھے نقصان کر رہا ہے، لیکن پھر اس نے چاول کھانا کیا؟ منہ کا ذائقہ ہے. جی. ٹھیک. اگر وہ چاول چھوڑ دے تو روٹی کھا لے تاکہ اس کی زندگی مینٹین رہے. اگر جن لوگوں کی یہ تکلیف پریشانی ہے، انہیں شوق ہے چاول کھانے کا، طریقہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. چاول کی جو پیچ پھینکتے ہیں وہ چاول کی طاقت ہوتی ہے، وہ تو ہم نے پھینک دی. پیچھے رہ گیا بھوسے کو ہم کھا رہے ہیں اور مزے لے کے کھا رہے ہیں. غلط ہے. 2 راستے ہیں. ایک تو چاول جب پیچ نکالو اس کو الگ سے پکا کے پورے خاندان کو ایک کپ پکڑا دو، یہ آپ کے معدے کے لیے، گلے کے لیے سونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچ نہ پھینکو، آپ چاول کے اندر سکھا دو. وہ سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ کو طاقت ملے گی، آپ کو کمزوری نہیں ہوگی. جو کھاؤ گے تو آپ کے جسم کو لگے گا، لیکن موٹاپا نہیں چڑھے گا، لمٹ میں رہو گے. جب آپ اس طرف آ جاتے ہو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. جی. اس میں ادرک، اس میں لہسن، اس میں لونگ، دار چینی، کڑی پتہ، جی. اس چاول میں لازمی ہونا چاہیے تاکہ جو آپ کا جسم اسے قبول کرے خوشی کے ساتھ، لیکن آپ کو نقصان ہو. جی. اب یہی چیز ایٹوپی والوں کا ہے. جی. ایٹوپی بیماری ہے جو بچوں میں ہوتی ہے، زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے جو بچے ان کی اسکن لال سرخ ہو جاتی ہے، وہ کھجا کے چیخیں مار کہتے ہیں کہ جلن ہو رہی ہے. میڈیکل میں علاج نہیں ہے. جو ہمارے پاس علاج ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس کو آئل و کریم، سی کریم ہے، آئل دیتے ہیں. اور ایٹوپی والے مریض اور اسکن کی بیماری والے ایک سبق پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی حال میں تخم لگانا چھوڑیں. ٹھیک. صبح نہار منہ 1 گلاس پانی میں چائے کا چمچہ تخم لگا مکس کے رکھیں، 2 منٹ کے بعد پی لیں. بہتر نیم گرم پانی میں وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی. یہ ان کے لیے جتنے بھی اسکن کی بیماری والے ہیں ان کے لیے تخم لنگا ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں بیچ میں کبھی کبھی اسبغول کی بوسی بھی لے لیا کریں. یہ وہ قدرتی چیزیں ہیں جو آپ کو شفا کی طرف لے کے جاتی ہیں. آپ کی 1000 کی دعا کام نہیں کرے گی روزانہ کی، لیکن ایک چمچہ تخم ملنگے، ویسے ملنگے ہوتے ہیں لیکن یہاں ملنگے ہو گئے، ہم ملنگے بول دیتے ہیں، ملنگے ہو جاتے ہیں. تخم ملنگے آپ پی لیتے ہیں.
मैदे की तकलीफ से ठीक, पेशाब की बीमारी के लिए भी बेहतर है, उसके क्या नाम है पोटी के लिए भी बेहतर है, बवासीर के लिए भी बेहतर है, खूनी बादी बवासीर के लिए बेहतर है, दिमाग के सुकून के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। उन लोगों को जिनको दिमागी तकलीफ़ें हैं उनके लिए तुख्म लंगा सोने पे सुहागा है। बिल्कुल ठीक है। ये लेना शुरू करें क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। स्किन का कोई भी मामला है तुख्म लंगा आपको काम आएगा, उसका इस्तेमाल करें और बाकायदा। ख़ास तौर पे सबसे मैं कहूँगा जिनके बच्चों को बड़ों को एलर्जी है, और ख़ास तौर पे एटोपी बीमारी है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, वो तुख्म लंगा इस्तेमाल लाजमी करें, लाजमी करें। लेकिन इनके लिए दूध ना लेना बेहतर है, दूध दही इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है। मैं ये चीज़ें यहाँ से क्यों मैं सबके सामने पेश करता हूँ, चंद दिन वो भी काम सीखते हुए कोई 41 साल के करीब लोग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा वो इंसानियत के काम आए। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं पता यासर मेरी आपकी कल मुलाकात है यानी कोई दलील नहीं, बेशक है, हाँ अंदर मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई दलील नहीं किसी के पास कोई जवाब। लेकिन ये दलील तो है कि जो कुछ मैंने सीखा, जो बेहतरीन चीज़ें हैं, मैं अल्लाह की मखलूक के सामने रख दूँ जिससे अल्लाह की मखलूक के काम आए। बहुत खूब। अच्छा जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जो है वो वापस आएंगे, इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले ही जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान अख़ुंज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमाए और आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और सवालों के जवाब दे रहे थे। बहुत सारे सवालात हम बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं और साथ ही स्क्रीन के ऊपर ये नंबर नीचे दर्ज है जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। जब अभी सोशल मीडिया का मैंने तस्करा किया, जो सवालात हम मिलते हैं, अब आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हर शख्स जो है वो अपनी दानिश के मुताबिक जो है वो राय दे रहा है और खुदा का बड़ा शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर 24 करोड़ डॉक्टर्स जो हैं वो आबाद हैं। तो आपको हर शख्स अपने तरीके से कोई ना कोई बीमारी का इलाज भी तजवीज़ कर देगा और साथ में कोई दवा भी बता देगा आपको। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो यहाँ फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही बात का इंतखाब किया जाए कि कौन सही मशवरा दे रहा है। ज़रा इसके बारे में गुफ्तगू कीजिए, ज़रा बताइए कि उनसे बचा जाए। यासर आपकी हर बात अच्छी होती है जी, गौर है नहीं, लेकिन आज की बात सारी बातों पे भारी पड़ गई। ठीक। क्या पड़ गई? भारी हो गई। अल्लाह के नेक बंदे सब नीम हकीम बने में अज़ाब इलाही है। क्या बोला? मैं सही, अज़ाब इलाही। अज़ाब इलाही। मेरे पास जो आपका सवाल जो है ना बहुत बड़ा है, शायद मैं इतना बड़ा जवाब ना दे सकूं, लेकिन जितना मुझे पता था दे सकूं। मुझे यासर साहब ने कहा था कि तुम कहना मैं ये चीज़ खा लो तुम ठीक हो, मैंने खाया तो मैं अस्पताल पहुँच गया। कलौंजी का इस्तेमाल करें, कोई भी मशवरा थे। कलौंजी है, दालचीनी है, बेहिसाब चमचे भर भर के पी और वे फ़ख्र करते हैं कि डॉक्टर ने बोला घुटने ठीक हो जाएंगे, मालूम है कि साल पहुँच जाते हैं। यासर मुझे अल्लाह हदायत आप लोगों को बाद में दे, लेकिन अल्लाह हदायत सबको दे। बेशक हम ही लाएंगे। यासर ये चीज़ें गलत हैं। मेरा मानना यह है, मेरा शरारत, अगर जब तक तुम किसी बात को तहकीक ना करो, देखिए हमारा मज़हब क्या कहता है, मैं पहले अपने मज़हब की बात करूँ। बिल्कुल सही कि आप सुनी सुनाई बात आगे मत पहुँचाए। आपने पढ़ा 100 दफ़ा नहीं लाखों दफ़ा पढ़ चुके हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनी सुनाई बात को आगे मत पहुँचाओ जब तक कि तुम उसकी तहकीक ना करो। आपने मुझसे कुछ कहा या मैंने किसी से कहा तो वो भी ये सोचे कि मैंने कहा क्या मेरे पास कोई इसकी दलील है, कोई सबूत है, मैंने कुछ इसमें तहकीक की है, कोई इसका तरीक़ाकार है। नहीं, आपकी बात इतनी वज़नी है कि ये यहाँ पर करोड़ों लोग बर्बाद इस पे हुए हैं, लाखों नहीं करोड़ों। आपने जो सवाल किया मैंने बोला जवाब बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शायद इतना ना दे सकूँ, कोशिश करूँगा। यासर ने किसी ने बोला भाई कि आपको परेशानी है, आप फलानी सूरत पढ़ लो, और उससे पढ़ के दुआ मांगी, जो उनके हालात ख़राब होते हालात और बदतर हो गए। ठीक है, उसे नहीं पता कि जो उसने पढ़ने वो दिया है इसका मकसद क्या, माने क्या रखती है वो। ठीक है, आप कोई भी दवाई दे दी, आगे ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो, पता चला कि वो सब बर्बाद हो गए। बिल्कुल ठीक है। एक प्रोग्राम मैंने किसी चैनल में देखा था,
एक हकीम साहब थे, पेंट शर्ट पहने थे, टांग अपने ये टांग यहाँ रखी थी, पूरे पूरे हिल रहे थे, जो डॉक्टर मना करे वही खाओ ठीक हो जाओगे, हकीम मना करे वही खाओ। जब उन्होंने प्रोग्राम किया तो लोगों ने खाया तो सैकड़ों की तादाद में अस्पताल पहुँच गए, वो प्रोग्राम रिपीट नहीं हुआ। जी जी, बहुत खूब। उसके बाद वो खातून भी मतलब है कि वो चैनल पे नहीं, शायद बड़ी मशहूर थी वो। ये जो रास्ते हैं ये गलत हैं। यासर 41 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, ये बहुत तवील ज़िंदगी है। बिल्कुल ठीक है। इस तवील ज़िंदगी मैंने बताया कि मैं सब चीज़ मेरे अल्लाह से मुझे मिल रही है, मैं रब से हासिल कर रहा हूँ जी। इतने वज़ाइफ कर रहा हूँ, चले करता हूँ, फिर किसी मकाम में पहुँचता हूँ। मैंने एक दुआई बनाई, दुआई बन गई, लेकिन मुझे देने का इख्तियार नहीं था। मैं रात को रोता था कि या अल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक दुआई बनाई, जिससे क्या करूँगा, वो है बहुत महंगी। बिल्कुल सही। 2 साल के बाद जाके इख्तियार मिला कि आप इसको इस मर्ज में दो। जो वो दवाई देने शुरू की तरफ में वो मौजे की जो हमारी सोच से करोड़ों मील ऊंचे थे, बहुत खूब। लाखों मिली, करोड़ों मील ऊंचे थे। बिल्कुल ऐसा। ये जो सुनी सुनाई बातें जो हमारे पास लोग आते हैं ना, जो आपका सवाल है कि मेरे पास हर दूसरा शख्स आके यही सवाल करता है जो आपका सवाल है जी। और जी फलाने का तुम ये खा लो, मैंने खाया मेरा बेड़ा घर, फलाने का जी तुम ये पढ़ लो कर लो, फलाने का बेड़ा घर। भाई कलाम इलाही पढ़ के आपने दुआ मांगनी है, आपने बदुआएं नहीं देनी। लेकिन यहाँ हमारे पास तरीक़ाकार बड़ा बुरा है, कलाम इलाही पढ़ के पहले बदुआएं लेना शुरू कर दें, ऐसे ही ये गलत है। कलाम इलाही पढ़ के अपनी भी दुआ मांगो, कायनात के हर बशर के लिए मांगो, चाहे उसका मज़हब जो भी है, लेकिन आप अपने रब के सामने, रसूल के सामने सुरखरू हो जाओ कि मेरे रब मैं रहमतुल आलमीन में से हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। रहमतुल आलमीन में से हूँ, मैंने सारी कायनात के लिए दुआ मांगनी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर मज़हब वाला उसको बोलता है कि ये रहमतुल आलमीन है, तो हमने क्या करना है, हमने तो वहीं चलना है। अगर हम सब मिलकर दुनिया के हर बशर की दुआ मांगने, जिस मज़हब से भी है जी, तो हम तो उस रास्ते में चल पड़े जो नबी ने कहा था। लेकिन हमने सिर्फ मुसलमान की दुआ मांगी और बाकी बेड़ा गर्क बोला, हम तो बर्बाद हो गए। जी बिल्कुल ऐसा ही, हम आबाद नहीं होंगे। आप देखें, जितना भी देखें, कहीं भी देखें, तकलीफ पहुंचती है, अजियत पहुंचती है। जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ जुम्मतुल मुबारक में, जब वो बदुआ दे बेड़ा गर्क में क्या कहता हूँ, या अल्लाह ये नादान है, अल्लाह तो ये कबूल नहीं करना, अल्लाह तो सबको बेड़ा पार कर दे, अल्लाह सबको शिफा दे, सबको हिदायत दे, सबको उन्नय कर दे। लेकिन अगर ये चीज़ हमारे जो पढ़ाने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले, वो भी कर दें तो क्या बुराई है इसमें? बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन नहीं करते, ये हमारा तरीका है, तरीका हमारा गलत है। लेकिन जो चीज़ सवाल आपने किया, कोई भी किसी को कुछ बोले, आप खुदा के लिए एक दफ़ा सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे गले ना पड़ जाए। अच्छा, होता अमूमन ये है कि बहुत सारे लोगों को ये हमने कहते हुए पाया है कि जी जड़ी बूटियों का कोई नुकसान नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी शख्स इस्तेमाल कर सकता है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि इनका कोई नुकसान नहीं है? यहाँ सवाल एक नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। जड़ी बूटी का नुकसान नहीं है मानने के, लेकिन किस जगह इस्तेमाल नहीं करोगे तो वहाँ नुकसान ही, जहाँ इस्तेमाल करो, जहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी वहाँ नुकसान। आपका सवाल बड़े काम का है। आप सुन लो, एक शख्स को मोशन लगे हुए, बहुत अच्छी बात है, मोशन लगे हुए, मैं कह देता हूँ, आप कहते हैं, कोई कहता है यार जाके तो करेले का जूस पी लो, बिल्कुल ठीक है, वो मोशन डबल हो गए, तो नुकसान हो गया ना, नुकसान हो गया। अगर किसी को मोशन लगे, मैं उसको बोलूँगा यार तुम ऐसा करो कि सुबोल की भूसी ठंडे पानी से पी लो, उसके 2 घंटे बाद 1 चमचा तो मलंगा मुँह में डालो और ठंडा पानी पी लो, आपका निज़ाम बहाल होगा, वो फ़ायदे में आ गया। बिल्कुल ठीक है, फ़ायदा भी आपके सामने, नुकसान भी आपके सामने। जड़ी बूटी का नुकसान नहीं, इस्तेमाल का नुकसान है, इस्तेमाल का नुकसान। आप देखें ना, नीम हकीम खतरे जान वाली बात होती है। हम अपने प्रोग्राम में एक बात कहते हैं, हमेशा आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हैं, ये ज़रा मैं तफसील से चाहूँगा इस पर जवाब दें। कॉलर को शामिल करिए, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का बड़ा करम है, फरमाइए। डॉक्टर साहब खैरियत, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल ये कि मेरे जिस्म पे हल्के हल्के दाने हैं और लाल लाल दाने निकले हुए ये वाले। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, खानेवाल से बात कर रहे हैं। खानेवाल से मैं जवाब देता हूँ, अभी जवाब देते हैं, सुनिएगा, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि ये तमाम जब भी गर्मी चल रही है, जिनके जिस्म में कहीं भी दाने, खारिश है, एक्जिम है, वो सुबह नहार में तुख्म बालंगा लेना शुरू करो। ठीक है, 1 गिलास पानी में चाय का चमचा मिलाओ और फ़ौरन पी लो। बिल्कुल ठीक है। दूसरा काम करें कि नीम की छाल हो तो अच्छी बात है, नीम की छाल नहीं, नीम की शाखें काट लो,
اس سے 2 گلاس پانی ڈالو، پک کے 1 گلاس یا 1 کپ رہ جائے، اور جب روم ٹمپریچر میں آ جائے تو اس سے پی لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ کام کرو، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اب آخری کام جو ہے کہ نیمی پتے آدھا کلو کے قریب پتے لے لو، اچھے خاصے پانی میں پکا لو. پکانے کے بعد پہلے الگ سے نہا لو، اور سفید صابن کو بھی لے لو، اس سے نہا لو. نہانے کے بعد آپ وہ ٹب جو پانی رکھا ہوا ہے نیم کی پتوں والا، اس میں کھڑے ہو جاؤ، پورے وجود میں ڈالتے رہو، دھوتے رہو. چند دن لگیں، آپ کے دانے کم ہوتے ہوتے خارش ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن ایک کام اور بہت ضروری کرنا ہے، جن کے جسم پہ دانے خارش ہے وہ دودھ کا استعمال نہ کریں، وہ کچی کا استعمال کریں. دہی کا استعمال منع ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ یاد رکھو، دہی کا استعمال منع ہے. لیکن 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی میں لا کے وہ آپ پی لو، وہ آپ کو فائدہ کرے گا. وہ گرمی میں سب کو پینا چاہیے. آپ کا پیشاب کھل کے آئے گا، اور آپ کے پیشاب میں بدبو نہیں آئے گی، اور آپ کے جسم کو ہلکا پھلکا رکھنے میں مدد کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ گرمی کے موسم میں. اچھا، اب اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ گرمی کے اندر کیا احتیاط رکھنی چاہیے، اور خاص طور پہ گرمی دانوں کا مسئلہ ایک ہمیشہ سے رہتا ہے. کہ اس کا کوئی مکمل علاج ہے کہ جس کے ذریعے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے؟ اور خاص طور پہ جیسے ہم جس جگہ رہتے ہیں شہر کراچی کے اندر، یہاں الحمدللہ سال کے 12 مہینے بدترین گرمی جو ہے وہ پڑتی ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کیسے اس سے بچا جائے؟ یہ سر بہت آسان کام ہے، منہ کو صبر دے دو. ہاں، یہ بڑا ضروری ہے. بالکل وہ چیزیں جو آپ کو نقصان کرتی ہیں، آلو، چاول، بڑا گوشت، لیمبو، املی، اچار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم، اسے فارغ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کافی بہتر ہوں کہ نیم کے پتوں سے آپ نہانا شروع کریں، جی، اور کچی پینا شروع کریں دودھ کی. جو ہم نے بتایا 1 گلاس پانی میں، 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ملا کے پینا شروع کر دیں. ٹھیک یہ آپ کو خود دیکھیں گے، آپ کو نظام بحال ہوگا. آپ کو سب سے پہلا کام تو گرمی کم سے کم لگے گی. دوسرا یہ کسی کو زیادہ پریشانی ہے، ہمارے پاس اس کے اسپیشل آئلز موجود ہیں. صبح لگا کے جائیں، 7 دن گھومیں پھریں، عیش کریں، گھر آ کے تو خالی پانی ڈال دیں، بالکل فریش. بہت اچھی بات ہے. سن بلاک، وہ سن بلاک آئل ہے، اس میں بہت سارے دانے ختم ہوتے ہیں، خارش ختم ہوتی ہے، ایگزیما ختم ہوتا ہے، گرمی کم سے کم لگتی ہے. پورے چہرے پہ لگا کے چلے جاؤ، 2 قطرے پورا دن گھومو، آپ کو کیا نام ہے دھوپ کا اثر نہیں ہوگا. بڑی اچھی چیز ہے. اچھا جی، اب آخری چند لمحات ہیں، ہم ذرا اس کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ابھی بھی ایک سوال آپ کے پاس بھی آتا ہوگا. کالر ہیں، کالر کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرے پاس جو ہے وہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، اور وقت کیونکہ میرے پاس ختم ہو گیا. ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے. اور یہ کہ پانی کے حوالے سے جو آپ نے ہمیشہ آپ دہراتے ہیں، شاید بہت سارے لوگ ان کے علم میں نہ ہو، ذرا بتا دیجئے پانی کی بوتل جو آپ ہر آنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر آنے والا اپنے ساتھ 2 پانی کی بوتلیں بھری ہوئی لے کے آئے، جو آپ کو پڑھ کے فوراً واپس کر دی جاتی ہیں، جسے پورے خاندان نے پینا بھی ہوتا ہے، چھینٹے مارنے ہوتے ہیں. لیکن یہ مہربانی نہ کریں، ابھی بھی کچھ مہربان ہمارے ایسے ہیں وہ 5 6 بوتلیں خالی لے کے آتے ہیں. یہ جی بلوچستان بھیجنی ہے، وہ ان کے لیے میں نے کہا بھائی پانی چاہیے بھرا ہوا، پھر بعد میں لے کے آتے ہیں. یہ جی پنجاب بھیجنی ہے، جی فلانی جگہ بھیجنی ہے، یہ ظلم نہ کریں. جس کے پاس بھی پانی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بازار سے لے کے آ جائیں. اب یہ پروگرام کا جو آخری ہمارا حصہ ہے، اس کے بارے میں تمام سننے والے، دیکھنے والے، جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں. جب میں ہاتھ بولوں ہاتھ اٹھاؤ دوبارہ رکھو تو اٹھا کے دوبارہ رکھ لینا. تو یہ 24 گھنٹے کا سکتا ہے. یہ ہمارا ADM نیچرلز ہرب یوٹیوب چینل ہے، اس میں چیز موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیف بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو، جادو کرنے کھلانے مر جائیں، نما پھٹ جائیں، ملک کے جادو میں شفا ملے، پاکستان کی ظاہری باتیں دنیا پہ دشمن ختم ہو جائے، پاکستان بہت خوشحال ملک بن جائے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے. اس میں سب شریک ہوتے ہیں، اور ہمارا جو ADM نیچرل خارج ہے اس میں چیز موجود ہے. 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. جب جس وقت چاہیں، جس کو تکلیف ہے، درد کرب ہے، وہاں پر ہاتھ رکھیں، یہ کاٹ کر لیں، خود ہی کر لیں، آپ کو اسی وقت شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. اور آج کل کیونکہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پر ایک پیج بھی ہمارے معزز مہمان جو ہیں خنزاد الدین محمد صاحب، انہوں نے بنا رکھا ہے ADM نیچرلز کے نام سے.
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات جو آپ اس میں شاید نہیں سن پائے یا بہت ساری چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہم اپنے ہر پروگرام میں ہی ہر بیماری کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں، تو یہ بآسانی آپ پروگرامس دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف یہ پروگرام بلکہ اس کے علاوہ بھی جو چند اہم معاملات ہیں وہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بھی ضرور لائک کریں اور اس کو دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمان حاجی اخندزادہ دین محمد صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں نہ صرف وقت دیے بلکہ آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیں آپ اجازت۔ اللہ نگہبان۔